اے انسان، تجھے کریم رب کی دہلیز سے کس نے مغرور کر کیوں دھوکے میں مبتلا ہو گیا؟ مالک کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ گیا۔ ما غرک بربک الکریم، کریم رب سے تجھے کس شے نے مغرور کر دیا؟ بھاگے ہوئے کو یوں بھی آواز دیتا ہے؟ کبھی پولیس کو تعاقب کرتے دیکھا ہے مجرموں کا؟ کبھی سخت گیر استاد کو شاگرد کے ساتھ سختی کرتے دیکھا ہے؟ لیکن یہاں پیار کے چھلکتے ہوئے رنگ دیکھیے، جو مالک کی دہلیز چھوڑ کے باغی ہو گیا ہے، سرکش متمرد شیطان کے ہتھے چڑھ گیا، اس کو رحمت آواز دے گیا، وہ بھاگنے والے آ جا، تیرا رب بڑا ہی قریب ہے، تیرا رب بڑا ہی قریب۔ بتا نا تجھے کس شے نے مغرور کیا؟ دولت نے؟ یہ 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات۔ حسن نے؟ ڈھل جائے گا۔ جوانی ہے، ختم ہو جائے گا۔ اقتدار ہے، آج ہے کل نہیں۔ تو پھر کس بل بوتے پہ تو رب سے غافل ہو گیا ہے؟ آجا پلٹ کے، آنا تو پڑے گا تجھے، بھاگ تو سکتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس کی رحمتیں بندے کو آواز دے رہی۔ کلا بل تکذبون بالدین، فرمایا کیوں نہیں، بلکہ تم آخرت کی تکذیب کرتے ہو۔ جو تم دنیا کو اپنا خدا بنا بیٹھے ہو، تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہی ہے کہ تم آخرت کی تکذیب کرتے ہو۔ آج اثر و رسوخ سے، آج چالاکی سے، مکاری سے تم دنیا کی گرفت میں نہیں آتے، لوگوں کی نظروں میں بھی اچھے رہتے ہو، عدالتیں بھی خرید لیتے ہو اور تھانے بھی بک جاتے ہیں، آج تمہارے جرائم بھی چھپ جاتے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے جب حکم اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، جب ترازو پورا پورا تولے گا، وہ عدالت لگے گی تو وہ عدالت 100% پورا پورا تولے گا، انصاف ہوگا، وہ انصاف کا دن آنے کا ہے، قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے۔ تمہیں اپنی آخرت کے لیے تیاری کر دینی چاہیے۔ سورہ الانفطار ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو منظم کریں، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بسر کریں، اور اپنے رب کی راہوں کے مسافر ہوں۔ جتنے بھی جرم کیے ہیں، وہ کہتا ہے میرے بندے میں کریم ہوں، آجا پلٹ کے۔ یہ نہیں دیکھوں گا تو نے جرم کتنے کیے، یہ دیکھوں گا تو پلٹ کے میری دہلیز پہ آ گیا ہے، تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا، بلکہ معاف کیا، تیرے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ تو آ تو صحیح، میری چوکھٹ پہ ہاتھ پھیلا تو صحیح، میں کریم ہوں، تیرا رب لگتا ہوں۔ اللہ اکبر، دیکھ تیرا میرا رشتہ کتنا گوڑا ہے۔ دیکھیے ماں کا بیٹے کے ساتھ جو رشتہ ہے، دنیا کے کسی ترازو پہ اس رشتے کی پیمائش ہو سکتی ہے؟ مائیں کتنے دکھ نہیں جھیلتی، کتنی تکلیفیں گوارا نہیں کرتی، لوگوں کے گندے کپڑے دھو رہی ہوتی اپنی اولاد کا پیٹ پالنے کی۔ ماں کے سینے میں یہ پیار کیوں ہے؟ آپ سب کا ایک جواب ہوگا، اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے۔ جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ تو جنم دینے والی کے پیار کا ٹھکانہ کوئی نہیں، تو جس نے دستے قدرت سے بنایا ہے، جو خالق ہے، اس کا بندے کے ساتھ کتنا پیار ہے۔ تو ماں کی گود چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے، کتنا بھی نالائق ہو، ماں انتظار کرتی ہے، پتر آ جائے، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی۔ تو ماں چاہتی ہے بچہ جتنا بھی بڑا مجرم ہے آ جائے پلٹ کے، تو رب نہیں چاہتا کہ میرا بندہ پلٹ کے آ جائے۔ تو ماں کہتی ہے پتر آ جا، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی۔ تو مالک کیا کہتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آجا آجا، میں بڑا ہی کریم ہوں۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ تو نے یہ جرم کیا تھا، تو آ گیا، یہ کافی ہوگا، تیرا آنا ہی میری خوشنودی کا باعث ہے کہ تو پلٹ کے آ گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے۔ اس دنیا کے اوپر جتنے بھی ہم گناہ کرتے ہیں، صرف ایک گناہ کو ہی شرک کہا گیا ہے، شرک اصغر، شرک کے علاوہ، حقیقی شرک کے علاوہ اگر کسی گناہ کو شرک کہا گیا ہے تو وہ ریا کو کہا گیا ہے۔ ریا میں انسان اس عمل میں کسی بندے کو شریک کرتا ہے، یعنی کسی بندے کی رضا جوئی کے لیے، کسی بندے سے کچھ غرضیں سمیٹنے کے لیے، اور کسی بندے کی خوشنودی کے لیے، یا اپنے نفس کو اس میں شامل کر کے وہ ریا کے ذریعے سے اپنے عمل کو ملوث کرتا ہے، تو وہ عمل پھر خالص نہیں رہتا۔ تو صرف جو شرک اصغر کہا گیا اعمال میں سے، وہ ریا کو کہا گیا، اور یہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی قابل قبول۔ جہنم میں ایک وادی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ اتنا عذاب ہے اس وادی کے اندر کہ ایک دن میں 600 مرتبہ جہنم بھی اس وادی سے پناہ طلب ہے، پناہ مانگتی، اللہ مجھے اس وادی سے۔
600 مرتبہ ایک دن میں جہنم اللہ سے عرض کرتی ہے مالک مجھے اس حصے سے بچا کے 600 مرتبہ ایک دن. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وادی میں کون لوگ ڈالے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا القراء المراؤون، وہ قراء جو ریاکاری کرتے وہ اس وادی کے اندر ڈالے. تو اب اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے؟ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ میرا ہی ہو اور اس کے اندر غیر کی شرکت ہو. یار ایک عورت نہیں چاہتی کہ میرے سے محبت کرنے والا وہ شوہر ہے یا اس کی ناجائز محبت بھی ہو، وہ یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کے اندر کسی کی معمولی سی شائبہ بھی جو ہے وہ غیر کی شرکت کا ہو. ایک مرد نہیں چاہتا، وہ جس سے محبت کرتا ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ اس میں شائبہ غیر کا ہو. تو جو سب سے زیادہ غیرت والا نہیں اغین سب سے زیادہ غیرت کرنے والا تو وہ کس طرح گوارا کرے گا کہ نفس شامل ہو، خواہشات شامل اور کوئی اور شامل ہو. قیامت کے دن جو لوگ ریاکاری کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بلائے گا اور وہ کہیں گے کہ مالک ہمارے عمل کی جزا تو اللہ فرمائے گا ان سے لو جن کے لیے کر، اور یہ وہ انتہائی ذلت ہوگی اس نے جو اٹھانا پڑے گا. تو محبت کا تقاضا کر محبت کا خالص ہو، اور خالص للہ محبت ہی مقبول ہے، اور جو خالص للہ نہیں ہے وہ مردود ہے. تو اس لیے تھوڑی محبت ہو، وہ آہستہ آہستہ پروان چڑھ جائے لیکن ہو خالص. تو یہ ہمارے دین کا، ہمارے رب کا، ہماری شریعت کا ہم سے تقاضا ہے. فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں. محبت ان کی اس مقام پہ، اس درجے پہ کہ وہ اس محبت میں کسی اور کو خاطر میں نہیں لاتے. باقی جو محبتیں ہیں وہ اللہ کی محبت کی ہی صورتیں ہیں. مثال کے طور پہ حجر اسود ہی ہے تو یہ اللہ کی محبت کا روپ ہے، اس کو چومنا. اس کے بارے میں کہا گیا کہ یمین اللہ، جو حجر اسود ہے یہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے. اللہ اکبر. تو جس نے حجر اسود کو چوما گویا اس نے رب سے مصافحہ کیا. یمین اللہ، اللہ کا دست راست، اس کا دست کرم. اللہ اکبر. تو پھر اب مجھے اور آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ہم وہاں جا کے بے چین کیوں ہو جائے، وہ کشش کیوں ہوتی. بعض کا تن مزدہ کے اندر بھی جان آ جاتی ہے اور وہ آگے جو ہے وہ بڑھنے کو بے چین ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے دست کرم بڑھایا ہے کہ آؤ مجھ سے. اللہ اکبر. تو یہ اس کی محبت کا عکس ہوا، ورنہ اسلام نے تو پتھروں سے دور کیا ہے. آپ اسلام کا مزاج پڑھیں، اسلام نے پتھروں سے بندوں کو دور ہٹایا ہے، لیکن اس پتھر کے نیڑے کیا جا رہا ہے. تو یار اس کے ساتھ ایک پتھر منسوب ہو جائے تو اس کی محبت اللہ کی محبت ہے، اور حضرت خلیل اللہ کے قدم لگ جائیں تو وہ اس کی محبت اللہ کی محبت ہے. حضرت ہاجرہ کے قدم لگ جائیں تو اس پتھر کی محبت اللہ کی محبت کا عکس اور جمال ہے. تو پھر رسول اللہ کی محبت اللہ کی محبت کا رنگ کیوں نہیں ہوگی؟ تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک ہی محبت ہے. تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کی پھر ترغیب ہمیں شریعت میں جو ہے وہ ملتی ہے. تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے شدید محبت یہ تقاضا ایمان ہے، اور اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس سے بھی پیار کریں، اس کے محبوب سے بھی پیار کریں اور اس کے محبوبوں سے بھی پیار کریں. دیکھیں میری اولاد ہے تو میری اولاد کسی کو تعظیم دے تو میں اس کو گوارا کروں گا، آپ کی اولاد تعظیم دے گوارا کریں. لیکن باپ والی تعظیم کسی کو دے تو وہ تو آپ گوارا نہیں کریں گے، میں بھی گوارا نہیں، چونکہ یہ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو اعزاز دیا نا. میری اولاد میرے سے ضد کر کے بھی کھلونے مانگ لے، کوئی چیز مانگ لے تو میں ضد پوری کروں گا اور مجھے خوشی ہوگی. لیکن میری اولاد کسی اور سے مانگے تو میری غیرت جاگے کہ یہ تو میرا حق تھا کہ میری اولاد کو مجھ سے اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے سوال کرنا چاہیے تھا، اس نے کسی اور سے کیا. تو میرا رب بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرا بندہ ہو کسی اور کی دہلیز پہ جائے. کہا تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اپنے رب سے مانگو، وہ تمہیں دینے والا ہے، تمہاری ضرورتوں کی تکمیل کرنے والا ہے، یہ تمہارا رب گوارا نہیں کرتا. اللہ اکبر. حضور نے سوال کرنے سے منع کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سواری پہ بیٹھے تو ہاتھ سے کوڑا گر گیا، تو آپ گھوڑا کھڑا کیا، نیچے اترے، کوڑا اٹھایا، پھر بیٹھے. تو کسی نے کہا
کہ یہ آپ فرما دیتے ہم پکڑ کے آپ کے ہاتھ میں دے دیتے. کہا حضور نے سوال کرنے سے منع کیا. یہ ہیں وہ لوگ جو عمل کرنے والے ہیں اور ہم تو باتیں کرنے والے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ کو ٹوٹ کے چاہتے ہیں. شدید، بلکہ شدید سے آگے اشد ہے لفظ، یہ طلبہ جانتے اس میں تفضیل ہے. جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، محبت کی جو آخری حد ہے. اور یہاں محبت میں اشد کا لفظ کہہ لیے، دوسرے لفظوں میں اس کو عشق کہہ سکتے ہیں. جو اہل ایمان ہے وہ رب سے عشق کرتے ہیں، وہ رب سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. اشد حب للہ، شدید محبت نہیں، اشد محبت. اشد محبت سے آگے تو کوئی درجہ ہی نہیں. تو وہ کتنی محبت کرتے ہیں، تبھی تو جانے وار دیتے ہیں اس کے نام پہ، اس کے حکم پہ گردنیں کٹواتے ہیں. یہ ہے شدید محبت کا روپ. اس کا حکم ہوا جیسا ہوا. ذرا دیکھیے یہ کتنے لوگ ہیں. آپ کوئی شہر سے آیا ہے، کوئی دیہات سے آیا ہے، کوئی دوسرے شہر سے آیا ہے، کوئی گلیوں سے نکل کے آ گیا ہے. تو یہ کیوں بھاگے بھاگے آ رہے ہیں؟ آج کل تو کسی کے پاس 10 منٹ نہیں ہے. وہ آپ کہیں گے جمعہ ہے، رب کا بلاوا ہے آگے. یہاں میں چاہوں تو 1 گھنٹہ تو گفتگو کروں، آدھا کروں، آپ بیٹھے رہیں گے، پھر چلے جائیں گے. ابھی گھر جا کے کمر سیدھی نہیں ہوگی تو پھر مسجد سے بلاوا ہے، آپ پھر بھاگے چلے آئے. تو وہ مالک اس محبت کی لاج رکھنے والا ہے. یار اللہ سے محبت بہت بڑی دولت ہے. آج اللہ سے محبت ہم بھول گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی اللہ کی محبت ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص حضور کی محبت کی نفی کر دے اللہ کی محبت کا نام لے کر. جس طرح کے ایک فکر ایسی بھی موجود ہے، لیکن دوسری جانب بھی کچھ ایسی صورتیں اتر گئی ہیں کہ حضور کی محبت اس کا نام لیا جاتا ہے اور اللہ کی محبت بتدریج دلوں سے اس طرح سے ختم کر دی گئی. اہل ایمان اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتا. تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے راتوں کو ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی. وہ خوف اور طمع میں رب کو پکارتا، کبھی قیام میں، کبھی سجود میں، کبھی رکوع میں، کبھی تسبیح کرتے ہوئے، کبھی تہلیل کے ترانے پڑھتے ہوئے، اس کا مبارک نام لیتے ہوئے. تو اس کے ذکر سے اس کی محبت کا اظہار ہوتا ہے. نماز پڑھو تو ڈوب کے پڑھو، سجدہ کرو تو ڈوب کے پڑھو، گویا تم اپنے مالک کی دہلیز پہ اپنا سر رکھ دیا ہے، اور پوری تندہی کے ساتھ اس کے حضور سجدہ ریزیاں کرو، چونکہ وہ ہمارا خالق ہے. جب کسان ہل چلاتا ہے اور فصل پکتی ہے تو چڑیاں آ کے اس فصل کو چگ جاتی ہیں، کچھ دانے اٹھا کے لے جاتی ہیں. تو روایت میں آتا ہے کہ وہ اٹھائے ہوئے جو دانے چڑیاں لے گئی ہیں، اللہ ان کو بھی اس کسان کے نامہ اعمال میں صدقے کے ثواب میں لکھتا ہے. تو یہ دین ہے ہمارا. ما وعدہ فی مرفع صدقہ، جو تم کمائی بیوی کو لا کے دیتے ہو، اس کو منہ میں رکھتے ہو، برگر کھلاتے ہو، تو بیوی کو جا کے تم جو چیز کھلاتے ہو لا کے، اور اس سے وہ خوش ہوتی ہے اور تمہیں بھی اس سے مسرت ہوتی ہے، تو فرمایا کہ وہ جو تم نے کمائی کر کے لقمہ لا کے بیوی کے منہ میں دیا اور وہ خوش ہوئی، تو فرمایا تمہارا وہ بھی نامہ اعمال میں صدقے کے کھاتے میں لکھا ہے. تمہارا دین تو کتنا آسان دین ہے، تمہارا دین تو اتنا اچھا دین ہے. صرف یہ ہے کہ نیت کے فرق سے میں نے کہا چور اور چوکیدار بنتا ہے. اس نیت کے قبلے کو درست کرنا ہے، اس لیے اس کو سلس دین کہا گیا ہے. انما الاعمال بالنیات. تو ہم اس کے لیے جیتے ہیں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز، بات ختم. ہم بس اسی کے لیے جی رہے ہیں. اسی کا حکم ہے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو، ان کو دین کے سپاہی بنانا ہے، اس کو اللہ کے مطیع فرما بردار بندے بنانا ہے. اس کے لیے جو تم کوشش کر رہے ہو تمہارا یہ صدقہ لکھا جا رہا ہے. تم مجاہد فی سبیل اللہ ہو، تم اپنی اولاد کے لیے اس لیے کمائی کر رہے ہو کہ ان کو جو ہے وہ اللہ کا ایک مطیع بندہ بنانا. تم اپنے ہمسایوں کے ساتھ اس لیے سلوک کر رہے ہو کہ ہمسائے اور اللہ رسول کا حکم ہے اور میں نے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. تم رشتہ داروں کے ساتھ نبھا رہے ہو ان کے تلخ رویوں کے باوجود بھی کہ اللہ رسول کا حکم ہے لہٰذا میں توڑ تو نہیں سکتا، لہٰذا اللہ اس کا بھی تمہیں اجر عطا کرے گا. ان تلخ رویوں کا تمہیں تمہارے نامہ اعمال میں اجر و ثواب لکھا جائے گا جو تم سہتے ہو اور برداشت کرتے ہو. تم سردی سہتے ہو، تم گرمی سہتے ہو، تم مشکلیں سہتے ہو. تو یہ ساری تمہارا دین ہے، چونکہ تمہارے دین کو اللہ نے بہت خوبصورت بنایا ہے. تمہارا دین اور تمہاری دنیا الگ نہیں ہے. ایک صحابی کو حضور نے دیکھا کہ وہ بہت کمزور تھا،
فرمایا کہ تمہاری یہ کیا حالت ہے، تم اتنے کمزور ہو؟ اس نے کہا میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی، شاید وہ قبول ہوگی۔ فرمایا کیا ہوا؟ میں نے دعا مانگی تھی اللہ جو آخرت کے حصے کے دکھ ہے وہ بھی دنیا پہ بھیج دے اور میری آخرت صاف ہونی چاہیے، تو شاید میری دعا قبول ہو گئی ہے، اور مجھے بہت ساری بیماریاں، دکھ اور اذیتیں ہیں جنہوں نے مجھے گھیر رکھا ہے۔ تو اس پر حضور خوش ہونے کی بجائے اسے ناراض ہو کے کہا کہ تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ دنیا پہ آ جائیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اللہ مجھے اس جہاں میں بہتریاں دے دے، اس جہاں میں بہتری۔ تو یہ زندگی اچھی چیز، اچھی سواری، اچھی بیوی اور کشادہ مکان انسان کی خوش قسمتی سے، مسلمان کی، مومن کی خوش قسمتی سے بتایا گیا ہے۔ اچھا اللہ آپ کو گھر دے، اس میں آسودہ رہیں، اللہ آپ کو اچھی فرما بردار نیک صالحہ بیوی دے، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ آپ کو اچھی گاڑی دے دے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دین یہ ہے کہ آپ اپنے تن کے کپڑے بھی اتار کے پھینک دے اور سردی میں ننگے ہو کے بیٹھ جائیں، یہ کوئی دین ہے، یہ نہیں ہے۔ ہمارا دین کیا ہے؟ تمہاری نیت کا قبلہ درست ہو، تمہیں جو ملتا ہے تھوڑا یا زیادہ اس پہ تم راضی ہو، تھوڑا ملے تو پھر بھی مالک تیری مرضی میں اس پہ راضی، اور زیادہ ملے مالک میں تیری مرضی پہ اور تیری عطا پہ راضی۔ تھوڑا ملے تو صبر کرے، زیادہ ملے تو بانٹنا شروع، بات ختم ہو گئی۔ اور کاروبار کرے تو اللہ کی رضا کے لیے جائے، اور بچوں کو ایک اچھی تربیت کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے۔ حتیٰ کہ جو کاروبار کرتے ہوئے مشقتیں آتی ہیں، ٹینشنیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، جھٹکے لگتے ہیں انسان کو، گاہک کے رویے کی وجہ سے کسی نے ادھار لے لیا، وہ پیسے نہیں دے رہا، بار بار اس کو کہنا پڑتا ہے، اس کے سخت اور تلخ رویے ہیں، یہ جو جھٹکے اور تکلیفیں اور جو ٹینشنیں آتی ہیں، اس تاجر کو اللہ کی جانب سے اس کا بھی ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو یہ کتنی کرم نوازی ہے اس کی، اور کتنی رحمت ہے اس کی جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے بندے کے اس آنے کو اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی خوشی کو، جب بندہ پلٹ کے توبہ کے دروازے پہ آتا ہے اور مالک کی دہلیز پہ آ کے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اپنے گناہوں پر شرمساری اور ندامت کا اظہار کرتا ہے، اس کو بیان کیا کہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ حضور نے مثال دی کہ ایک بندہ صحرا میں سفر کر رہا ہے، اور سفر کرتے کرتے دوپہر کے وقت ایک درخت کے نیچے چند لمحوں کے لیے سستانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ سخت گرمی ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک ہی اونٹ ہے جس پر اس کا سامان رکھا ہے، اس کا کھانا اس کے اوپر ہے۔ چند لمحوں کے لیے کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹا تھا، نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اچانک آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ نہیں ہے۔ جنگل میں، صحرا میں اونٹ کا گم جانا گویا زندگی ختم ہو جانے کے مترادف ہے۔ وہ دائیں بائیں بھاگا، دیکھا کہیں اونٹ نظر نہیں آیا۔ کڑکتی دوپہر، تا حد نظر صحرا ہی صحرا، کہیں کوئی انسانی وجود نہیں ہے۔ اب اونٹ پر ہی پانی تھا، اونٹ کی پیٹھ پر ہی اس کا کھانا تھا، اس کی ضروریات زندگی کے سارے سامان اس کی پیٹھ پہ لدے تھے۔ اب اونٹ گم ہو گیا تو زندگی گم ہو گئی۔ دوبارہ پلٹ کے درخت کے نیچے آ جاتا ہے اور موت کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے۔ پھر دوبارہ آنکھ لگ جاتی ہے۔ اچانک آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اونٹ ماں ساز و سامان کے پاس کھڑا ہے۔ اب اونٹ کا کیا ملنا تھا کہ زندگی مل گئی۔ اب پھر جو اس کی حالت ہوئی اس اونٹ کو دیکھ کر کے، اور جو اس کی کیفیت ہوئی، میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اس کو بیان کرتے ہوئے ارشاد کیا کہ وہ خوشی سے، مسرتوں سے دھڑک جاتا ہے، اور اس اونٹ کو دیکھ کر کے بے ساختہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ کہنا تو یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن خوشیوں کا ہجوم اتنا ہے کہ اس کے ہوش ٹھکانے نہیں رہتے، اور وہ مسرتوں کے ہجوم میں دھڑک جاتا ہے۔ جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے، ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساکی کے، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب۔ کہنا یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن مسرتوں کے ہجوم میں دھڑک گیا۔ گویا اونٹ نہیں ملا، زندگی ملی ہے۔ تو اچانک جب اپنے پاس اونٹ کھڑا ہوا دیکھا تو بے ساختہ پکارنے لگا اللہم انت عبدی وانا ربک، میرے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ بتاؤ وہ بندہ کتنا خوش ہے کہ اس کا اپنی زبان پہ قابو نہیں ہے، اس کے حواس ہی اس کا ساتھ نہیں دے رہے، کہنا کچھ ہے لیکن بول کچھ رہا ہے۔ یہ اس کی خوشیوں کی انتہا ہے، یہ اس کی مسرتوں کا عالم ہے۔
میرے حضور یہ مثال دے کے ارشاد فرماتے ہیں جس طرح وہ بندہ اتنا خوش ہوا جب کوئی بندہ توبہ کرتے ہوئے مالک کی چوکھٹ پہ آتا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری چوکھٹ پہ آ گیا ہے، تو اللہ پھر اس پر کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ فرمایا کہ نہ صرف اس کے گناہ بخشتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ پھر جتنا بڑا گناہ گار تھا اتنا بڑا نیکوکار ہو گیا، چونکہ اللہ نے کرم فرمایا اس کے اوپر، تو جب کرم فرمایا تو پھر اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں کوڑا رکھتے تھے اور موقع پہ سزا نافذ کر دیتے۔ ایک شخص نے ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑی ہے، اچانک موڑ کاٹا تو آگے حضرت عمر آ رہے تھے۔ دل ہی دل میں سچے انداز میں توبہ کی، مالک آج عمر کے قہر سے بچا لے، ساری زندگی شراب نہیں پیوں گا، اور جلدی سے بوتل کو بغل میں چھپانے کی کوشش کی۔ حضرت عمر نے دیکھ لیا، قریب آئے اور فرمایا کہ یہ کیا ہے تیری بغل میں؟ تو اس نے کہا حضور یہ سرکہ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا نکالو۔ اب اس نے نکالا تو وہ واقعی سرکہ بن چکا تھا۔ جو مالک شراب کو سرکے میں بدلنے پہ قادر ہے وہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو کہا کہ جب تم سچے دل سے توبہ کرو گے تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تمہارے دامن پہ گناہ کتنے ہیں، تمہارے دامن پہ دھبے کتنے ہیں، میں یہ دیکھوں گا کہ تم میری دہلیز پہ آ گئے ہو، پھر تمہارے سارے گناہ مٹا کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ زمانے نے دیکھا کہ بشر حافی ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتے ہیں، سویر سے لے کر شام تک شراب ہی شراب۔ ایک دن شراب کے نشے میں جا رہے تھے، راستے میں گلی میں کاغذ کا ایک ٹکڑا دیکھا، اس کے اوپر اللہ کا مبارک اسم لکھا ہوا تھا۔ قسمت اچھی تھی، جھک کے اٹھایا، چوما آنکھوں سے لگایا، اس کو دھویا، خوشبو لگائی، اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ ہوں تو شرابی لیکن مالک تیرے نام کی تعظیم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت بشر حافی اپنے شراب خانے میں گئے اور پھر اسی حالت میں نشے میں دھت تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ ساقی نے پوچھا کون؟ تو کہا میں فلاں شخص ہوں۔ باہر نکل کے دیکھا تو وقت کا ولی کھڑا تھا۔ کہا آپ شراب خانے کے دروازے پہ؟ کہا ہاں بشر حافی کو ملنے آیا ہوں۔ کہا وہ تو نشے میں دھت کہیں پڑا ہوگا، مدہوش پڑا ہوگا۔ کہا اسے میں نے ملنا ہے۔ تو جا کے ساقی جلدی جلدی اسے اٹھاتا ہے۔ کہا باہر فلاں اللہ کا بندہ تیرے لیے کھڑا ہے۔ حیرت زدہ ہو گیا، میں گناہگار، پاپی، مجرم، میلا اتھو، اور میرے لیے اللہ کا ولی منتظر کھڑا ہے؟ تو جوتے بھی نہیں پہنے، اسی حالت کے اندر ننگے پاؤں، پا برہنہ خانے کے دروازے پر آئے۔ تو اللہ کا وہ بندہ، وہ ولی کامل کہتا ہے بشر تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تجھے اپنا حبیب بنا لیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ تو نے میرے نام کی عزت کی ہے تو میں تجھے نوازتا ہوں، تیرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بشر کے پاؤں میں اس وقت جوتا نہیں تھا، اور حافی عربی میں ننگے پاؤں والوں کو کہتے ہیں، تو ساری زندگی پھر جوتے نہیں پہنے۔ فرماتے تھے جب رب کا سندیسہ میرے نام آیا تھا اس وقت میرے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، تو یوں ہی بازاروں میں پھرتے تھے، لیکن اللہ نے یہ اہتمام کیا تھا جن گلیوں سے گزر کے بشر حافی نے جانا ہوتا ان راستوں میں جانور بھی گوبر نہیں کرتے تھے کہ یہ اللہ کا حبیب گزرنے والا ہے، اللہ کا بندہ گزرنے والا ہے۔ ایک دن ایک شخص کہنے لگا لوگو سن لو بشر حافی انتقال کر گئے۔ اس نے کہا تم نے کس سے سنا؟ کہا سنا کسی سے نہیں، یہ جو راستہ بشر حافی کے گھر سے مسجد کو آتا ہے اس گھر میں گوبر پڑا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بشر آج اس راستے سے آنے والے نہیں۔ جب دیکھا تو واقعی حضرت بشر انتقال کر گئے تھے۔ اللہ کے نام کی تعظیم کی، اس کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہیں۔ ایک فقیر تھا، وہ جا رہا تھا، راستے سے کیا دیکھا کہ ایک شرابی نشے میں دھت پڑا ہوا ہے اور گندی نالی پر اس کا منہ ہے اور گندا پانی اس کے منہ کو مس کر کے گزر رہا ہے۔ دل میں رحم جاگا، اس کو وہاں سے اٹھایا، اس کا منہ دھویا اور اس کو گھر چھوڑ دیا۔ انسان ہے اور شراب کے نشے میں دھت ہے، اس کو تمیز نہیں کہ میں کہاں پڑا ہوں، اشرف المخلوقات ہے، تو اس نے اس کا منہ دھویا، اس کو گھر چھوڑ کے آ گیا۔ وقت گزرا، شام پڑی، تہجد کے وقت جب وہ مسجد میں گیا تو کیا دیکھا کہ وہ شرابی جس کا دوپہر کو منہ دھویا وہ مصلی پہ کھڑا ہے۔ بڑا حیرت زدہ ہوا، غور سے دیکھا یہ وہی ہے۔
پہچان گیا یہ تو وہی شخص ہے. بار الہ کیا ماجرا ہے. آج دوپہر کو شراب کے نشے میں نے اس کو دھت دیکھا تھا اور میں نے اس کا منہ دھویا تھا اور گھر کا راستہ دکھایا, اور آج یہ میرے سے پہلے مصلی پہ کھڑا ہے. کہا میرے بندے تو نے اس کا دل دھویا تھا, میں نے اس کا منہ دھو دیا. تو نے اس کا منہ دھویا تھا, میں نے اس کا دل دھو دیا. تو اللہ کے رحمتیں, اللہ کی کرم نوازیاں بہانے تلاش کرتی ہیں. تو فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم, یہ اس کی آرزو نہیں ہے کہ وہ تم کو عذاب میں مبتلا کرے. اس کی آرزو, اس کی تمنا یہ ہے کہ تم توبہ کرو اور وہ تمہارے ماضی کے سارے پاپ دھو ڈالے, وہ تمہارے سارے گناہ دھو ڈالے. وہ یہ چاہتا ہے کہ تم اس کے حضور عاجزی کرتے ہوئے آؤ, تمہیں گناہوں پر شرمندگی ہو, تمہیں احساس ندامت ہو, اور جب تم احساس ندامت کے ساتھ اس کی دہلیز پہ آؤ گے تو وہ تمہارے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. 3 شرطیں ہیں توبہ کی. سب سے پہلے کہ جو ماضی میں کیا اس کو ترک کر دے, پھر جو اس نے ماضی میں کیا اس پہ اس کو شرمندگی ہو, اور آئندہ اس کو نہ کرنے کا عزم مصمم کرے, اور اگر اس چیز کا تعلق حقوق العباد سے تھا تو اس کی معافی تلافی بھی ساتھ کرے. ورنہ یہ 3 شرائط اگر پائی جائیں تو اللہ جل شانہ بندوں کے نہ صرف گناہ بخشتا ہے بلکہ اس کی کرم نوازیاں بندوں کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتی ہیں, اور بندہ ایسے ہو جاتا ہے توبہ کے بعد التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جس طرح اس نے کوئی گناہ کیا ہوا ہی نہیں. اللہ اس کو بالکل ستھرا اور پاک کر دیتا ہے. اور بالخصوص جوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں, اللہ کو بوڑھے کی توبہ بھی پسند ہے, اللہ کو ہر ایک شخص کی توبہ پسند ہے, لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ میرے اللہ کو جوان کی توبہ بہت زیادہ پسند ہے. میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا انا حبیب اللہ, میں اللہ کا حبیب ہوں. کتنا بڑا اعزاز ہے جو میرے حضور کا ہے. لیکن ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ, سن لو جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب. کتنا بڑا اعزاز. میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری مجالس میں, بالخصوص آج کی اس مجلس کے اندر, مجھے جو لوگ دکھائی دے رہے ہیں وہ نوجوان ہیں. تو جوانی جنون کا شعبہ قرار دیا گیا ہے, شعبۃ من الجنون کہا گیا ہے. لیکن وہ جوان جو اپنی جوانی کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ لگاتے ہیں ان کا اجر کتنا رکھا گیا. سنیے حضور کا ایک فرمان, میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, امام عادل وشاب نشأ فی عبادت اللہ ورجل قلبہ معلق بالمساجد ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا الیہ ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا 7 اشخاص ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ ان 7 کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. قیامت کی گرمی, شدت کی گرمی ہوگی. یہ سورج کا رخ الٹا ہے پھر سیدھا ہو جائے گا. اب سورج بہت دور ہے پھر بہت قریب آ جائے گا. زمین میں قوت جاذبہ ہے, حرارت کو جذب کرتی ہے, پھر زمین تانبے کی ہو جائے گی. یہ گرمی کو جذب نہیں کرے گی بلکہ یہ گرمی اگل رہی ہوگی. اب اس حالت کے اندر وہ شدت کی گرمی کہ سورج کا رخ سیدھا اور سورج بالکل قریب اور زمین تانبے کی, کون اس کو گوارا کر پائے گا؟ لیکن لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق اس کو گوارا کرنے پر مجبور ہوں گے اور پسینے میں شرابور ہوں گے. کوئی ٹخنوں تک, کوئی گھٹنوں تک, کوئی کمر تک, کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی. اور شیخ ابو رجب حنبلی علیہ رحمہ لکھتے ہیں وہ پسینہ اتنا گرم ہوگا اگر اس کا ایک قطرہ پہاڑ پہ ڈال دیا جائے اس کی شدت سے پگھل جائے پہاڑ, اور اتنا بدبودار ہوگا اگر اس کا ایک قطرہ اب دنیا پہ ڈال دیا جائے تو انسان رہے, اس کے تعفن سے, بدبو سے جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائیں. اس پسینے میں لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے شرابور ہوں گے. لیکن 7 اشخاص میرے حضور نے فرمایا اس دن اللہ کی رحمتوں کے سائے تلے ہوں گے. سب سے پہلا شخص امام عادل, عادل حکمران جس نے امور سلطنت کے اندر عدل کے دامن کو نہیں چھوڑا.
انصاف کو ترک نہیں کیا، مخلوق پر اللہ کی رحمت کا سائبان بن کر لوگوں کی بہتری کی اس نے کوشش کی، اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو اس نے نبھایا، اللہ تعالیٰ اس پر یہ کرم فرمائے گا کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرمائے گا۔ دوسرا شخص وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں بسر تھی۔ جوانی مستانی کہلاتی ہے، شباب کی گرمیاں اور جولانیاں، انسان کے جذبات کا برانگیختہ ہونا اور خواہشات کا ہجوم۔ انسان کہتا ہے کہ میرے لیے تو سب کچھ جائز ہونا چاہیے، وہ تو ماں باپ کی طرف سے لگائی پابندیوں کو بھی بوجھ سمجھتا ہے، لیکن اس وقت جس نے اپنی زندگی اپنی خواہشات اور اپنی آرزوؤں کی مطابقت میں نہیں بلکہ اپنے رب کے حکم کے مطابق گزاری، اپنی جوانی کو رسول اللہ کی دہلیز پہ ڈال دیا، اپنی جوانی اور اپنے شباب کی جولانیاں دین کے لیے وقف کر دی، میرے اور آپ کے آقا و مولا کا صحیح فرمان ہے قیامت کے دن اللہ اس جوان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ فضائے اکبر کا دن جب زمین تانبے کی ہوگی اور سورج گرمی اگل رہا ہوگا اور زمین جو ہے وہ گرمی اگل رہی ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، اس دن اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی یاد میں گزاری، اللہ کے ذکر میں گزاری، اپنی جوانی کے حسین دن، جوانوں عبادت کی لذت بھی جوانی میں ہے۔ اگرچہ جوانی مستانی ہوتی ہے، ذرا اس مستانی جوانی کو تہجد کے مصلے پہ لا کے دیکھو، کیا مستی چڑھتی ہے سجدوں کے اندر، کیا لطف ہے قیام کے اندر، کیا سکون ہے رکوع کے اندر۔ اس جوانی کو مالک کی چوکھٹ پہ لاؤ، پھر دیکھنا کہ یہ جوانی کتنی لذت آفری ہوتی ہے، اور اس جوانی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کیا عطا فرماتا ہے۔ تیسری بات جو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمائی، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر، اللہ کے گھر کی تزئین، اللہ کے گھر کی صفائی ستھرائی، اللہ کے گھر کی آباد کاری، اللہ کے گھر کی حاضری، یہ اس کی زندگی کا مشغلہ ہے۔ مسجد کے ساتھ وابستہ ہے، اس کو جنون ہے اللہ کا گھر خوبصورت ہو، اس کو جنون ہے اللہ کے گھر میں رونق ہو، اس کو جنون ہے کہ اللہ کے گھر میں صفائی ستھرائی ہو، پاکیزگی ہو، لوگوں کا آنا ہو اور لوگوں کا مسجد سے ربط ہو، اور مسجد کی حفاظت اس نے اپنے ذمے لی ہوئی ہے، مسجد کے کام وہ غلاموں کی طرح کرتا ہے۔ سنو سنو، میرے حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی جس طرح لکڑی میں کیل ٹھک جاتا ہے، وہ بھی مسجد میں یوں ٹھک جاتے ہیں، جب بھی تلاش کرو مسجد میں ملیں گے۔ فرمایا جب وہ بیمار پڑ جاتے ہیں اللہ کے فرشتے ان کے گھر میں حال پوچھنے جاتے ہیں۔ تو مسجد کے ساتھ وابستگی، مسجد کے ساتھ تعلق، مسجد کے ساتھ دل بستگی، یہ ایک ایسا اعزاز ہے۔ مسجد نبوی میں ایک خاتون تھی، وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، حبشیہ خاتون تھی۔ کسی زمانے میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ صبح کے وقت خواتین، بوڑھی خواتین مسجدوں میں آ کے صفائی کیا کرتی تھی۔ اب وہ کلچر نہیں رہا، وہ ہم نے حالات اب اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے، لیکن بچپن میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ بوڑھی خواتین مسجدوں میں آ کے باقاعدہ صفائی ستھرائی کا کام کیا کرتی تھی۔ تو یہ خاتون بھی مسجد میں آتی اور صفائی کرتی۔ ایک دن میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ کتنے دن ہوئے میں اس خاتون کو نہیں دیکھ رہا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، وہ تو انتقال کر گئے۔ تو فرمایا تم نے مجھے اس کے جنازے کا نہیں بتایا۔ عرض کی حضور آپ کے کندھوں پہ کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں، سویر سے لے کر شام تک آپ کا منصب اور آپ کے منصب کے تقاضے ہمیں ملحوظ ہیں۔ وہ ایک عام سی عورت تھی، انتقال کر گئی، ہم نے اس کو دفن کر دیا، ہم نے ضروری نہیں سمجھا کہ اس عورت کے بارے میں آپ کو اطلاع کریں۔ میرے حضور نے کہا کہ تم نے اس کو عام سمجھا تھا جو اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرتی تھی؟ حضور نے صحابہ سے کہا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ حضور جنت البقیع میں اس کی قبر پہ تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر حضور علیہ السلام نے دعا مانگی کہ جو خاتون مسجد کی صفائی کرتی ہے وہ عام نہیں ہے۔ یارو، جوانی کے ایام میں مسجدوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرو، مسجدوں کی صفائی بھی اپنے معمولات میں شامل کرو۔
جس طرح آپ اپنے معمولات بتاتے ہیں کہ ویکینڈ پہ میں یہ کرتا ہوں، روزانہ کی میری جو ہے وہ ترتیب یہ ہے، مہینے کے بعد ایک مرتبہ یہ تفصیلی کام کرتا ہوں، اپنی زندگی میں مہینے بعد، 8 دن بعد، یا جب آپ کو فرصت ہو، مسجد کی صفائی کا اپنے اوپر ذمہ لو. کسی بھی مسجد میں چلے جاؤ، اس کو صاف کرو. جب تم اللہ کے گھر کو دھو گے، اللہ تمہارے دل کو دھو دے گا، تمہارے دل کو اللہ پاک کر دے گا. تو یہ مسجدیں کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان مسجدوں کو زینت، مسجدوں کے ذریعے زینت دی ہے زمین کو. جس طرح آسمان ستاروں سے سجا ہوا ہے، زمینیں مسجدوں سے سجی ہوئی. اس لیے اللہ کے گھر کے ساتھ جو شخص ربط رکھتا ہے، میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا قیامت کے دن اس کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے. چوتھا شخص سنیے، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. وہ شخص جس کو کسی خاتون نے دعوت گناہ دی، اور جو دعوت گناہ دینے والی تھی وہ کوئی معمولی نہیں تھی. ذات و منصب و جمال، صاحب منصب بھی تھی، صاحب جمال بھی تھی. اس کی ایک ایک ادا سے کرشمے پھوٹتے تھے. وہ حسن قدموں میں بچھنے کے لیے خود بےتاب ہوا اور جوان کو دعوت گناہ دی. اس جوان نے آگے سے کیا کہا؟ انی اخاف اللہ، میں تیری بات کیسے سنوں، مجھے رب کا خوف ہے. میں تیری بات کیسے مانوں، کل رب. تو اس نے قدموں میں بچھتے ہوئے حسن کی پیشکش کو ٹھکرا دیا. سنیے میرے حضور نے کیا فرمایا. قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس جوان کو عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے. کام چھوٹا نہیں تھا. جب قدموں میں خود حسن بچھنے کے لیے بےتاب ہو تو پھر اپنی خواہشات کو قابو میں کون رکھے. لیکن ہم نے کائنات میں یہ انوکھے باب بھی دیکھے ہیں کہ جب 7 دروازے مکفل کر کے بت کے اوپر موٹا کھیس ڈال کے زلیخا بولتی ہے تلک یوسف اب تو آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا. تو پھر جناب یوسف بولتے ہیں کالا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. کہا کہ تو دروازے بند کر کے لوگوں کی نظروں سے چھپ گئی اور موٹا کھیس ڈال کر کے اس بت سے، تیرا جو جھوٹا معبود ہے جس کی بے نور آنکھیں دیکھتی بھی نہیں، اس سے بھی حیا کرتی ہے اور کھیس ڈال لیا. تو میں اس رب سے حیا نہ کروں جو 7ویں کوٹھڑی میں بھی دیکھ رہا ہے. پھر اتنی رحمتیں برسی کہ گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا. تو یہ یقین کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے جب انسان کی روح میں اتر جاتا ہے، جب یہ تیقن پیدا ہو جاتا ہے کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے. روضۃ الریاحین کے اندر امام علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا اور وہ کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا بڑا خوبصورت. ایک خاتون اس کے اوپر فریفتہ ہو جاتی ہے اور اس کو اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کرتی ہے. لیکن وہ صرف خوبصورت ہی نہیں تھا، خوبصورت بھی تھا، تہجد گزار تھا، شب زندہ دار تھا. ایک دن اس نے مال کے دکان سے زیادہ کپڑا خریدا اور گٹھڑی کافی بھاری ہو گئی. مال کے دکان سے کہا کہ اس نوجوان کو کہو کہ میرے گھر تک یہ سامان چھوڑ آئے. مالک دکان اس کے ارادہ قلب سے آگاہ نہیں تھا، نوجوان کو بھیج دیا. جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اس نے دروازے بند کر لیے اور نوجوان کو لبھانے لگی. لیکن اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تیری بات نہیں مان سکتا. یہ 4 دن کی زندگی ہے، میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کی جواب دہی میرے ذمے ہے. مجھے میرے رب نے روکا ہے، میری آنکھوں میں شرم حیا کی بجلیاں ہیں، میں کیسے تیری بات مان سکتا ہوں. لیکن وہ تھی کہ وہ ہر آن اس پر حملہ آور ہو رہی تھی. حیاسوز لباس بھی اتار پھینکا. نوجوان سمجھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کے پھندے میں گرفتار ہو جاؤں. شیطان کا سب سے نازک پھندا اور اس کا حساس ہتھیار یہی ہے. یہ ریشمی جال جب پھینکتا ہے تو بڑوں بڑوں کے تقووں کو لوٹ لیتا ہے. تو اس نوجوان نے سمجھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زندگی کی کمائی لٹ جائے. تو اس کے ذہن میں ایک بہانہ آیا. اس نے کہا کہ تم مجھے واش روم جانے کی اجازت دیتی ہو؟ تو اس نے کہا ضرور جائیے. وہ اندر گیا اور پاخانہ کر کے اپنے پورے بدن پہ مل لیا. اور اسی حالت میں جب باہر آیا تو اس خاتون کی طبیعت میں کراہت پیدا ہوئی. اس نے دروازہ کھول دیا، نکل جا یہاں سے، تو کوئی دیوانہ اور مجنون ہے. جب وہ باہر نکل رہا تھا تو دل ہی دل میں کہہ رہا تھا مالک میرا تن تو گندا ہو گیا، من ستھرا رہا.
اس کائنات کا سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے محفوظ ہے، جس نے اپنی عصمت کے جوہر کو لٹنے نہیں دیا، جس نے اپنی آبرو کا پہرا نہیں دیا، جس نے اپنی خواہشات کو بے قابو نہیں ہونے دیا، جس نے اپنے تقدس پر کوئی دھبا نہیں لگنے دیا، وہ اس کائنات کا خوبصورت چہرہ ہے۔ اس نوجوان نے کہا مالک میرا تن گندا ہو گیا لیکن من تو ستھرا رہا۔ باہر ایک کنواں تھا، وہاں جا کے اس نے غسل کیا، اور امام صالحی امام لکھتے ہیں روض الریاحین کے اندر، امام یافعی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد نوجوان جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ جب تک وہ زندہ رہا اس کے بدن سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور پھر جب وہ فوت ہو گیا لوگوں نے دیکھا یہ خوشبو اس کی قبر کی مٹی سے بھی آیا کرتی۔ تو کوئی اس کا ہو کے تو دیکھے، وہ جوان جس کو پیشکش کی گئی گناہ کی، لیکن اس نے، اور عورت بھی اس طرح، وہ خاتون جس کو گناہ کی پیشکش کی گئی لیکن اس نے اپنی عصمت پہ حرف نہیں آنے دیا، اپنی آبرو کا پہرا دیا، اپنی خواہشوں اور اپنی تمناؤں کو بے قابو نہیں ہونے دیا۔ اس نے یہ سمجھا یہ میرا جسم میری مرضی نہیں ہے، یہ میرے رب کی مرضی ہے، تو اس نے اپنی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کو کنٹرول رکھا۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ سنیے پھر میرے حضور نے کیا فرمایا، وَرَجُلَانْ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا إِلَيْهِ، وہ جوان جو آپس میں ملے تو اللہ کے لیے ملے، اور جب وہ جدا ہوئے تو اللہ کے لیے جدا ہوئے، یعنی ان کی کسی سے محبت اللہ کی رضا کے لیے تھی، کسی سے مخالفت بھی اللہ کے لیے تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ پھر سنیے حضور نے کیا ارشاد فرمایا، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور اتنے مخفی انداز میں کیا کہ جو دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا بائیں کو اس کی خبر نہ ہوئی۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس سخی کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس کی عزت نفس کو کبھی مجروح نہ ہونے دیں، اس کی عزت نفس کا ضرور خیال رکھیں۔ آج کی تاریخ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ نیکی کا اظہار کرتے ہیں اور کسی کے ساتھ کوئی تعاون اور مدد کریں تو جو سات پردوں میں چھپی ہوئی رہنے والی چیز تھی اس کو وہ لوگوں کے سامنے لے آتے ہیں۔ کسی زمانے میں ہم کہتے تھے، سنتے تھے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اور پھر دور آیا نیکی کر اخبار میں ڈال، اور اب دور ہے نیکی کر فیس بک پہ ڈال۔ لوگوں کی غربت کا ہم لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اور کسی کی مدد ہم تنہائی میں کریں تو اس کی بھی فوٹو کھینچ لیتے ہیں، اور پھر ہم اس کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈال کے اس کی غربت کا جو ہے وہ اس کی غربت کا مذاق اڑاتے اور تشہیر کرتے ہیں۔ میں نے ایک تصویر دیکھی سوشل میڈیا پہ گھومتی ہوئی کہ 5 آدمی ہیں اور ایک کسی خاتون کو وہ 20 کلو کا آٹے کا تھیلا دے رہے ہیں اور سب نے ہاتھ لگائے ہوئے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں اگر اس جگہ تمہاری بیٹی کو کھڑا ہونا پڑے تو بتاؤ تمہارا روح سخن کیا ہوگا؟ اس جگہ تمہاری بیوہ کو کھڑا ہونا پڑے، اگر تم موجود نہیں ہو، تمہاری بہن کو کھڑا ہونا پڑے، تمہاری والدہ کو کھڑا ہونا پڑے، تو بتاؤ تمہارا روح سخن کیا ہوگا؟ تو سنو میرے حضور نے کیا ارشاد فرمایا، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، جس نے صدقہ کیا لیکن دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا بائیں کو خبر نہ ہوئی۔ فرائض کا معاملہ اور ہے، نوافل کا الگ ہے۔ آپ کسی ایسی جگہ کے لیے ڈونیٹ کرتے ہیں جس میں کسی فرد کا معاملہ نہیں، ترغیب کے لیے کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن جب کسی ذات کا مسئلہ ہے تو اس وقت جو ہے وہ تشہیر کر کے کسی کی غربت کا مذاق نہ اڑاؤ۔ وَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہا اتنے مخفی انداز میں کیا کہ جو دائیں نے خرچ کیا بائیں کو اس کی خبر نہ ہوئی۔ میرے حضور فرماتے قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ آخری بات جو اس حدیث میں میرے حضور نے ارشاد فرمائی، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی جس میں تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کرنے بیٹھ گیا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، وہ تنہا تھا، حجرے میں تھا، اپنے بند کمرے میں تھا، اپنے رب کو یاد کیا،
اللہ کی یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، اس کی آنکھیں آنسوؤں کا خراج دینے لگی، تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا کہ یہ آنسو اتنے قیمتی ہیں، ان آنسوؤں کے بدلے میں قیامت کے دن اسے عرش الہی کا سجدہ سایہ نصیب ہوگا، آنسوؤں کے بدلے میں۔ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے۔ تو اس لیے جو اللہ کی یاد میں رونے کا لطف ہے اور اللہ کی یاد میں آنسو بہانے کا اجر اور صلہ رکھا گیا ہے، یہ گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، یہ اندر کی صفائی پر ذریعہ ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ پھر فرمایا فَإِلَّمْ تَبْكُوا تب اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے ایک مرید نے کہا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو، تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی۔ جو رونا نہیں جانتا وہ اللہ کی رحمتوں کو اور اللہ کی کرم نوازی